سرکار مسلمانوں کی زمینیں ہتھیانے لگی، بی جے پی کے غنڈے مسلم املاک پر قبضہ کرنے لگے، دلی کے ناک کے نیچے مسلمان بے یار و مددگار، جہانگیر پوری میں تجاوزات کے نام پر مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں کو مسمار کر ڈالا، رد عمل میں ہنگامے پھوٹ پڑے، بھارتی پولیس نے الٹا متاثرہ مسلمانوں کو ہی گرفتار کر لیا، صورتحال کشیدہ، علاقے میں کرفیو نافذ۔ مودی سرکار کی دہشت گردی کا ہر جانب پرچار، مقبوضہ کشمیر میں بھی مسلمانوں کی زندگی عذاب کر دی، وادی میں ریاستی دہشت گردی جاری، بارہمولہ میں گھر گھر تلاشی کے نام پر نہتے کشمیریوں پر ظلم، فائرنگ سے ایک اور نوجوان شہید، دوسری جانب ضلع کھٹوعہ سے 5 نوجوان گرفتار کر لیے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر ہی نہیں آزاد کشمیر میں بھی جاریت کرتا ہے، بھارتی مظالم اور دہشت گردی امریکی رکن کانگریس نے بھی دیکھ لی، پاکستان کے دورے پر آئیں الہان عمر آزاد کشمیر پہنچی، صورتحال کا جائزہ لیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا مودی انتظامیہ کی مسلم دشمن پالیسیوں کو غور سے دیکھ رہے ہیں، بھارتی مظالم پر گفتگو ہونی چاہیے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی کشمیر کی صورتحال دیکھنی چاہیے۔ بالکل میں آؤں گا 100% میں اس جلسے منار پاکستان کے جلسے میں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی زندگی کے اوپر کنٹرول ہے، یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا ہے تو کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتا، جو مرضی ہو جائے میں نے وہاں جانا ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ گراؤنڈ ہے۔ جان کی پرواہ نہیں، زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے، جلسے میں ہر صورت جاؤں گا، عمران خان کا خود کو کمرے میں بند نہ کرنے کا اعلان، سیکیورٹی تھریٹس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا حکم دے دیا، وزیر داخلہ کو عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ذاتی نگرانی کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، فضل الرحمان کا کابینہ میں پیش معاشی رپورٹ پر اظہار تشویش، وزیر اعظم سے اختر مینگل کی بھی ملاقات، اختر مینگل کا بلوچستان کی ترقی کو ترجیحات میں شامل کرنے کا خیر مقدم، شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ملاقات کی، عوامی ریلیف کے لیے صوبے اور وفاق کا مل کر کام کرنے کا عزم۔ بلاول بھٹو لندن میں موجود، آج وفد کے ہمراہ میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے، بلاول کے ہمراہ وفد میں نوید قمر زمان کائرہ، شیری رحمان اور خورشید شاہ شامل ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے زاہد اکبر درانی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بن گئے، عہدے کا حلف اٹھا لیا، ایوان سے خطاب میں بولے سابق اسپیکر نے آئین کی دھجیاں اڑا کر قوم کو مایوس کیا، ہمیں قوم کی خدمت ورثے میں ملی ہے، خاندان نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی۔ سابق حکومت نے ملک کی خودداری کو داؤ پر لگایا، عمران خان نے حکومت بچانے کے لیے جھوٹے خط کا سہارا لیا، مولانا اسد محمود کا قومی اسمبلی سے خطاب، بولے عمران خان 100 سالہ حکومت کر کے بھی نااہل ہی ثابت ہوں گے، واضح کر دیا جے یو آئی کی جدوجہد صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ہے۔ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے ان کی حکومت گئی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا وہ مستقل ناکام ہو رہے ہیں، ان کے بیانات انہیں خود یاد ہوں یا نہ ہوں عوام کو یاد ہیں، آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے عمران خان کی پارٹی بری طرح ناکام ہوگی۔ امپورٹڈ حکومت واقعی ملک کا درد رکھتی ہے تو الیکشن کرائے، دیکھ کر تو لگتا ہے کہ حکومت 2 ہفتے بھی نہیں چل سکے گی، پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی گفتگو، کہا ڈر کس بات کا ہے، سیاسی میدان میں آ کر عمران خان کا مقابلہ کریں۔ صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں سماعت، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہے، آئین کو ماننے والے جب تک ہیں تنقید سے فرق نہیں پڑتا، عدالت کا کام سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ملک کی خدمت کرتے رہیں گے، قربانیاں دینے والوں کا احترام کرتے ہیں۔
नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी में ताख़ीर से मुतालिक दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। गवर्नर से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को सूबे में आईनी बहरान पैदा करने की हिदायत की है। 20 दिन से वज़ीर आला पंजाब का ओहदा खाली है। 4 दिन के गवर्नर भी आईन तोड़ने वाले साबित हुए। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट फराहमी की दरखास्त 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने मार्क्स दिए, जमानत देने वाला बेंच ही इस दरखास्त की समाअत करेगा। बेंच ने दरखास्त सिफारिश के साथ चीफ जस्टिस को भिजवा दी। ना तरीन ग्रुप ना ही पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में स्पीकरशिप अपने पास ही रखने का फैसला। 2 नामों पर गौर भी शुरू कर दिया। मलिक नदीम कामरान या राना मशहूद के नाम का कुरा निकलने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने तारिक फातमी से खारजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया। तारिक फातमी मुआविन खुसूसी बरकरार रहेंगे। एहसान मज़ारी से वज़ारत इंसानी हुकूक वापस लेकर वज़ारत बैनुल सूबाई राबता सौंप दी। ECL से नाम खारिज होने के बाद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने गैर मुल्की दौरे पर उड़ान भर ली। मिफ्ता पहले लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, फिर अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वफ्द के हमरा IMF से मुज़ाकरात होंगे। वजीर खजाना का कहना है कि IMF प्रोग्राम को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। डॉलर बेकाबू, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जोर पकड़ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 4 पैसे महंगा, 186 रुपए 96 पैसे पर बंद। 5 सेशंस में डॉलर 5 रुपए महंगा हो चुका। 6 रोज गुजर गए। कराची के इलाके शाह फैसल से लापता होने वाली 14 साला दुआ का कुछ पता न चल सका। वालिदैन गम से निढाल, दुआ की तलाश में पुलिस की कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सानह मेहड़ की रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत ने मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद भी जारी कर दी। वज़ीर आज़म की इंतजामिया को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। मौसम गर्मा में बिजली नापैद, मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग। रमजान में शहरियों का इम्तिहान, 10-10 घंटे बत्ती गुल रहने लगी। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक बढ़ गया। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम का मसला दुश्मन ने प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना लिया। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह को खत लिखा। ये तासुर गलत है कि इस्लाम या अमारत इस्लामिया खवातीन की तालीम के खिलाफ है। लड़कियों के लिए लड़कों से अलहदा तालीम का निजाम होना चाहिए। मसले को बाहमी मुशावरत और तदबीर से हल किया जाए।